بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سول پریکٹس میں ایک اہم ایشو ہے ڈاکٹرائن آف اسٹوپل۔ ڈاکٹرائن آف اسٹوپل، جس کو امر معنی تقریر مخالف کہا جاتا ہے، اسٹوپل بنیادی طور پر اصول شہادت یہ ہے کہ جو شخص کسی کو اس کی طرف سے دیے گئے کسی بیان کی سچائی یا واقعات کی موجودگی سے انکاری ہونے سے باز رکھتا ہے، جو اس نے اپنے الفاظ سے یا اپنے طرز عمل سے ظاہر کیا ہو اور دیگر اشخاص کے یقین کرنے کا باعث بنا ہو۔ یعنی اس طرح کہ ایک آدمی زید یہ کہے کہ یہ زمین میری ہے اور وہ باور کروائے پبلک کو، دوسرے لوگوں کو، کہ یہ زمین واقعہ ہی اس کی ہے اور وہ مان جائیں کہ یہ زمین واقعہ ہی زید کی ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی قائم مقام اپنے ریپرزینٹیو کے ذریعے کسی دوسرے شخص کو اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے اپنی پوزیشن تبدیل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، تو بعد ازاں وہ اپنے ریپرزینٹیو کی سچائی سے انکار نہیں کر سکتا۔ مثلا زید نے اپنے بیٹے علی سے کہا کہ وہ اکبر کو یقین دلائے کہ یہ زمین جو ہے یہ زید کی ہے، اور علی باور کرواتا ہے کہ یہ پراپرٹی میرے بیٹے باپ کی ہے، اور لوگوں کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ پراپرٹی واقعہ ہی اس بندے کی ہے، تو قانون کہتا ہے، اصول شہادت میں ڈاکٹرائن آف اسٹوپل یہ کہتا ہے کہ وہ بندہ بعض میں اپنے اس موقف سے مکرے نہ۔ اس کے بنیادی طور پہ 3 انگریڈینٹس ہیں۔ نمبر 1 ہے غلط بیانی، یعنی معاہدہ میں مواد قابل اعتبار ہوتا ہے لیکن در حقیقت یہ اس لحاظ سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پراپرٹی میری ہے جبکہ وہ پراپرٹی اس کی ہوتی ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، دیگر فریق اس پر یقین کرتا ہے، دوسرا بندہ جس کو وہ غلط بیانی کر رہا ہے وہ اس پر یقین کر لیتا ہے کہ یہ واقعہ ہی یہ معاملہ ہے، جو یہ بات کہہ رہا ہے یہ سچائی ہے، اور وہ اس غلط بیانی کو یقین کرتے ہوئے اس پر عمل کرتا ہے۔ یعنی وہ فریق کوئی معاہدہ کرنے کے لیے اس پراپرٹی کی بابت کوئی زر علامتی یا کوئی رقم اس کو ادا کر دیتا ہے، تو بعد ازاں قانون کہتا ہے کہ وہ اس چیز سے مکرے نہ۔ اس کو ڈاکٹرائن آف اسٹوپل ڈٹرمن کیا گیا ہے۔ یہ آرٹیکل 114 ہے، قانون شہادت آرڈر 114۔ قانون شہادت آرڈر 1984 کا جو آرٹیکل 114 اسٹوپل ہے، اس حوالے سے چند ایک باتیں ہیں جناب۔ نو اسٹیپل could operate against law، یعنی قانون کے خلاف کسی قسم کا کوئی اسٹوپل نہیں آتا۔ PLD 2015 پیج ہے 94۔ اور قانونی طور پر قابض اور دعوے دار کے خلاف اسٹوپل کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ 2013 YLR پیج ہے 652۔ کسی جائیداد پر قبضہ نہ ہونا شرعی وارثان کے خلاف بطور اسٹوپل اپلائی نہیں ہوگا۔ 2013 CLC پیج ہے 1246۔ اور کسی معاملہ میں کسی کمپیٹنٹ کورٹ کے سامنے کوئی پوزیشن لینے کے بعد اس پوزیشن سے انحراف نہیں کیا جا سکتا،
اور یہ انحراف نہ کرنے دینا ہی اسٹاپل کی اصل روح ہے. یہ ڈاکٹرائن پرنسپل وائز نریٹ کیا گیا 2013 MLD پیج 978 ہے. اور کسی بھی معاہدہ اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز کے مطابق اگر اس کو کوئی بندہ تسلیم کر لیتا ہے تو اس پر اسٹاپل کا اطلاق ہوتا ہے، مقرر نہ دیا جائے اس کو. یہ ہے 2009 NLR سیول ڈائجسٹ ہے، پیج ہے 27. اور تبدیلی قانون اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی اسٹاپل اپلائی نہیں ہوگا، اور کسی شخص کا بطور گواہ کسی رجسٹری کی تصدیق کرنا اسٹاپل کے زمرے میں نہیں آتا. یہ پرنسپل اسٹیبلش کیا گیا NLR 2006 سیول پیج 4 پہ. اور وراثت کے حصول کے لیے وراثت کے حصول کے خلاف کسی قسم کا کوئی اسٹاپل اپلائی نہیں ہوتا. یہ واضح کیا گیا 2005 YLR پیج 858 میں. اور اسٹاپل کی آڑ میں کسی اتھارٹی کو کوئی غیر قانونی اختیار نہیں دیا جا سکتا. یہ 2004 MLD پیج 1633 میں یہ واضح کیا گیا. اور فروخت اراضی یعنی کسی اراضی کا فروخت ہونا اور اس فروختگی کے بارے میں علم کا ہونا، اور اس فروختگی سے پہلے اسی جائیداد کو خریدنے سے انکار کرنا، دعویٰ حق شفا پریمپشن سوٹ جو ہے اس میں بطور اسٹاپل اپلائی ہوگا کہ اس بندہ اب یہ فروختگی کا پتہ چلنے پہ آ گیا ہے حق شفا لے کے، جبکہ پہلے اس کو پتا تھا کہ یہ لوگ اپنی پراپرٹی کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں. تو اس نے کہا تھا کہ میں اس پراپرٹی کو بالکل نہیں خرید رہا. یہ بات ڈسکس کی گئی تھی 2003 YLR پیج 95 میں. اور اپنے عمل یا بھول چوک کی وجہ سے اپنی پوزیشن تبدیل کرنے سے اسٹاپل اپلائی ہوتا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلطی کے ساتھ ہوا تھا یہ بات. اب آپ مقرر نہیں سکتے، جو بات آپ نے کی ہے ڈیفینیٹ کی ہے. آرٹیکل 114 QSO 1984 کہتا ہے کہ بس خواہ آپ نے دانستہ کیا ہے، خواہ آپ نے بھول چوک میں کیا ہے، آپ غلطی ہو گئی ہے. یہ بات ڈسکس کی گئی 2000 YLR 652 نمبر پیج پہ. اور محض بوقت خرید و فروخت کسی بندے کا موجود ہونا، بعد ازاں معاملات پہ اس کے اوپر اسٹاپل اپلائی نہیں ہوتا. یہ بات ڈسکس کی گئی 1996 SCMR پیج 1729. اور کسی فریق کی ایپلیکیشن کے اوپر ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کی جو رائے آ جاتی ہے، وہ رائے اس فریق کے لیے اسٹاپل ہوگی کہ آپ نے خود ہی پہلے ایپلیکیشن دی کہ ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کو یہ تحریر بھیجی جائے. اب وہ رپورٹ آ گئی ہے، اب آپ کے اوپر اسٹاپل اپلائی ہوگا، اب آپ مکر نہیں سکتے. یہ بات ڈسکس کی گئی 1996 CLC پیج 741 میں. اور اگر کمیشن
مقرر کیا گیا ہے اور اس کمیشن نے اس پراپرٹی کی بابت رپورٹ سبمٹ کروا دی ہے، اور کسی پارٹی نے اگر اس رپورٹ کو تسلیم کر لیا ہے تو دین اسٹاپل اپلائی ہوگا کہ ایک دفعہ تسلیم کر لینا، بعد میں انحراف کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 1996 CLC 321 نمبر پیج پہ۔ اور کسی معاہدہ، ایوارڈ یا تقسیم سے مفاد اٹھانا، بینیفٹ حاصل کرنا اسٹاپل کے زمرے میں آئے گا۔ اگر آپ معاہدہ کر لیا ہے، کوئی ایوارڈ پہ مستحق ہو گئے ہیں کہ یہ مان لیا آپ نے، یا کسی تقسیم کو آپ نے مان لیا ہے، تو دین اسٹاپل اپلائی ہوگا، اب آپ مکر نہیں سکتے۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 1992 PLD لاہور پیج 35 تھا۔ اور اگر کوئی پارٹی دعویٰ یا جواب دعویٰ دینے کے بعد اپنی پلیڈنگ سے انحراف کرتا ہے تو وہ اسٹاپل کے زمرے میں آئے گا کہ اب آپ ایڈمٹ کر چکے ہیں، اب اسٹاپل اپلائی ہوگا، اب آرٹیکل 114 کے OSO 1984 اپلائی ہوگا کہ اب نہیں، اب آپ مکر نہیں سکتے۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 1990 PLJ سپریم کورٹ 604 نمبر پیج پہ۔ اور اگر سوٹ کے دورانیے میں اسٹاپل کی پلی نہیں لی گئی تو یہ پلی اپیل کے اندر نہیں لی جا سکتی۔ یہ بات ڈسکس کی گئی تھی 1999 YLR کا پیج تھا 1001۔ اور فریقین کی باہمی رضامندی کے ساتھ کسی اسپیسیفک پراپرٹی کو ٹرانسفر کرنا اسٹاپل کے زمرے میں آئے گا کہ آپ نے اپنی آزاد مرضی کے ساتھ اس پراپرٹی کو ٹرانسفر کیا ہے، اب آپ مکر نہیں سکتے۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 1997 CLC پیج 167 کے اندر۔ یہ چند ایک باتیں تھیں جو ہمیں ڈاکٹرائن آف اسٹاپل کے حوالے سے جاننا ضروری ہوتی ہیں۔ اسٹاپل جو ہے ایک بڑا ٹیکنیکل سا فیکٹر ہے سول پریکٹس میں، اور اس کی پروویژن جو ہے قانون شہادت آرڈر جو ہے 1984، اس کی آرٹیکل 114 میں یہ لکھا گیا ہے، اسٹاپل کا ڈاکٹرائن اسٹیبلش کیا گیا ہے لیجسلیچر کی طرف سے۔ اس حوالے سے بات سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔